صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اس میں بہت ضروری باتیں عرض کرنا ہے. آپ سب مل کر آمین کہیں کہ اللہ ہمارے آج کے کہنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ میرے جیسے نالائق اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو حالات ہم سن رہے ہیں کورونا کے بارے میں یا ماسک کے بارے میں یا لاک ڈاؤن کے بارے میں، جو کچھ بھی سن رہے، مجھے نہیں معلوم کیا حقیقت نہیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ سارا معاملہ کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ اللہ کے حوالے. جو ہمارے لیے خیر ہو اللہ مقدر فرمائے، اور جہاں شر ہو وہاں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارو، یہ اللہ کا ایک عجب دستور ہے کہ آپ دیکھو کہ کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک نام ہے. بولو ساتھ میں بولو، اس کا ایک، پھر اس کے ساتھ اس کا ایک کام ہے، اور آخر میں اس کا مقام ہے. نام، کام، مقام. آج کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز، جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے، اس کا ایک نام ہے. فین کہتے ہیں اس کو، پنکھا کہتے ہیں. اس کا کام ہے بھائی، اس کا کام ہے ہوا دینا، ہوا دیتا ہے یہ. اور اس کا ایک مقام ہے. اگر سیلنگ فین ہے تو اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، ٹیبل فین ہے تو اس کو ٹیبل پر رکھ دیا جاتا ہے. تو ہر چیز کا ایک نام ہے. بولو ایک کام ہے اور ایک مقام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ نے بھی یقیناً سب سے پہلے ہم کو نام دیا، پھر اللہ نے ہم کو کام بتایا، اور پھر اللہ نے ہم کو ہمارا مقام بتایا. اگر پنکھا کا نام ہے فین، پنکھا، ٹھیک ہے، اس کا کام کیا ہے؟ ہوا دینا. نہیں دیوے تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ اس کا سوئچ آن آف. لیکن وہ کچھ کوئی اچھا ہمارے یہاں کوئی الیکٹریشین ہوگا بھائی، مسجد کا پنکھا ہے، وہ الیکٹریشین بھی آئے گا دیکھے گا، کوئی ٹھوک ٹھاک کرے گا، بنا تو بنا، نہیں تو کہے گا یہ آؤٹ آف آرڈر. اس کو کسی کچرے کے ڈبے میں یا بھنگار میں ڈال کے اس کا معاملہ ختم کر دو. تو معلوم ہوا کہ نام تو ہے، یہ جب لٹکا ہے تب بھی پنکھا، اس کو جب الیکٹریشین ٹھوک ٹھاک کرتا ہے تو بھی پنکھا، اور اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالا تو بھی پنکھا. لیکن کام کے اوپر پورا دار و مدار ہے. کام تھا تو یہ ہمارا کام کا تھا، جب اس نے کام چھوڑا تو یہ ہمارے کام کا نہیں رہا. تو اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا. بات پر آ جائے، مدے پر آ جائے، اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے ہم کو کیا دیا؟ یہ جو ہمارے سب نام ہے نا، احمد، محمد، آدم، ایوب، یہ جو نام ہے نا، یہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ نام دیے ہیں. ایک نام اللہ نے دیا جو سب کو ساتھ میں دیا. وہ نام سب سے پہلے بولو، اللہ نے ہم کو کیا دیا؟ نام دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. اب اللہ ہم کو نام دے رہے. ہوا یعنی کون؟ اللہ. ہوا سماکم المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اشرف المخلوقات، میں نے تم سب کو نام دے دیا مسلمان. بولو ہم سب کا نام. اور یہ نام دینے والا کون؟ ہمارے ابا، دادا،
نہ ہوا کون؟ اللہ. سماکم المسلمین، اللہ نے ہم سب کا نام کیا رکھا؟ بولو مسلمان. اور ہم راضی ہے، بولو الحمدللہ، اللہ نے ہم سب کا نام کیا رکھا؟ مسلمان. چلو نام مل گیا، نام مسلمان، میں مسلمان، آپ مسلمان، اور نام دینے والا کون؟ اللہ. اللہ کام کیا تو اللہ نے 28ویں پارے میں ہم کو کام بتایا. بولو سبحان اللہ. 28ویں پارے میں ایک آیت بھی نہیں، آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے ہم کو کام بتایا. کیا کام بتایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کام بتایا. ہم سب کا نام، آواز نہیں آ رہی، ہم سب کا نام. اللہ نے ہم کو کام بتایا. میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جو کرنے کا حکم دے وہ کرنا تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا. جس سے روکے اس سے رکنا ضروری ہو جائے گا. اتنا پیارا کام دیا ایک ہی لائن میں. ما آتاکم الرسول فخذوہ. ہمارے نبی کہے یہ کرنا ہے تو بولو ہم کو کرنا ہے، کمپلسری کرنا ہے. اور ہمارے نبی کا یہ نہیں یہ نہیں کرنا تو کمپلسری بولو ہم کو نہیں کرنا. بس یہ ہمارا کام ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوتا تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. تو یہ ہمارا کام ہے. ہمارے نبی کہے وہ کیا کرنا اور ہمارے نبی جس سے روکے بولو اس سے رکنا. چلو اگر یہ برابر ہو گیا، نام مسلمان اور کام بھی الحمدللہ. کچھ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی بندے ایسے، ہمارے نبی نے جو کہا سمجھ میں آوے نہ آوے بولو کرنا ہے. اور ہمارے نبی نے جس سے روکا نہیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے اس سے کیا کرنا ہے؟ رکنا. اگر یہ سب برابر لیول پر ہو گیا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمارا مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ان الذین آمنوا، نام مسلمان، وعملوا الصالحات، کام پیارے نبی جو کہے وہ کرنا، نبی جس سے روکے اس سے رکنا. اب ٹھکانہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ کہتے جب نام اتنا اونچا، کام اتنا اونچا تو میں جنت بھی دوں گا، جنت الفردوس جس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہے. تو نام، کام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے کرنا. میرے پیاروں کتنے دن جئیں گے اب ہم لوگ؟ اور کب سدھریں گے؟ میں آپ کب سدھریں گے؟ کب تک موبائل؟ کیا حالات آ گئے ہمارے اوپر. آسمانی وبا، زمینی وبا، جان مال آبرو، لالے، مسجد، مدرسہ. میرے پیاروں کب تک ہم گناہ کا. اور ایک بات میں آپ کو کھل کے بتاؤں، اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں بولو نا، اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو ہوا کرنے والا کون؟ آج جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اور آئندہ جو ہوگا نہیں معلوم کیا ہوگا، مگر کرنے والا کون؟ تو ادھر ادھر کا ڈسکشن کرنے سے اچھا ہم ڈائریکٹ اس سے نہیں مانگے. بولو نا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ساتھ میں بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کتنا کھل کر بیان کیا، کتنا کھل کر بیان کیا. اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے، اگر میں تمہاری مدد کرنے پر آؤں، کوئی تمہارا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتا. لیکن آگے اللہ فرماتے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تمہارا گناہ بڑھتا جائے گا جیسا ہمارا گناہ. موبائل، اب تو موبائل سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ موت کے وقت کلمہ چھین تو نہیں لے گا، کہیں ہم کو جہنم میں تو نہیں لے کے جائے گا. کہ پورا دن موبائل پہ خرافات، پورا دن اسنیپ چیٹنگ، پورا دن عورتوں کو دیکھنا، پورا دن ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، پورا دن موبائل پر جھوٹ جھوٹ جھوٹ، زینا، اور میرے دوستوں ہزاروں خرافات. اللہ فرماتے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، یاد رکھ اگر تیرے گناہ کی وجہ سے میں نے ذلیل کیا، اللہ کہتے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، اللہ کہتے میرے ذلیل کرنے کے بعد
تجھے کوئی عزت کا قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتا. اس لیے میرے پیاروں اب تو توبہ کر لو. نا آج کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. ابھی میں نے ایک بہت پیاری بات پڑھی منا بھائی اور ہمارے کیا نام بیٹا وسیم بھائی, یہ میرے دو بہت جگری دوست ہیں. آپ لوگ ایسا جمعہ میں آؤ تو میرا ہمت اور بڑھ جاتی ماشاءاللہ. اللہ دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے کو ایک بات, بہت قیمتی بات آپ کو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نام سنا ہے؟ بولو نا حضرت, یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, سامنے سے کوئی آدمی کانپتا کانپتا تڑپتا شیورنگ, پوری باڈی اس کی کانپ رہی. آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرا بہت پیارا دوست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تو اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کٹا بیوی بچے والا, تو ایسا کانپتا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی خواب دیکھا, بہت خطرناک خواب دیکھا, بہت خطرناک خواب. وہ تو اچھا تھا کہ خواب تھا, باقی تھا بہت ڈینجر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا کہ اتنا گھبرایا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے. بولو کون دوڑ رہا ہے؟ شیر. وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا, میں بھاگے جا رہا ہوں, وہ پیچھے شیر آ رہا. کہا اچانک کیا ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑا کھڈا دیکھا جس کے اندر ایسا لگتا تھا کنواں ہے, کچھ پانی ہے, اور شیر میرے پیچھے تھا. اب میں کیا کرتا کیونکہ میرے کو بچنا تھا کیسا بھی کر کے. کہتے کہ میں نے وہ کہتے خواب میں, سب خواب میں ہوا. ہم میں نے وہ بڑا جو کھڈا تھا نا اس میں چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی کہ اندر پانی ہوگا. کہتے پانی نہیں تھا. بولو اندر پانی نہیں تھا, بلکہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا منہ کھول کر یوں بیٹھا تھا. کہا خواب میں تو بدن کانپے کیونکہ اوپر کون ہے؟ شیر, اور نیچے کون ہے؟ سانپ. یعنی اوپر بھی موت ہے اور نیچے. کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی ڈالی ایسے لٹک گئی, کوئی بہت بڑی ایسی ڈالی لٹک. کہا وہ ڈالی لٹک گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا کیونکہ میں وہ ڈالی کو پکڑ کے بیچ میں آ گیا. بیچ میں یعنی اب نہ سانپ کا میرے کو ڈر ہے نہ شیر کا میرے کو ڈر ہے, کیونکہ اوپر جاؤں تو کون ہے؟ شیر, اور نیچے جاؤں تو اژدہا. اس لیے میں ڈالی پر لٹکا. لیکن آدمی ڈالی پر لٹکے گا تو کتنی دیر تک لٹکتا رہے گا؟ کہا میرے دونوں ہاتھ دکھ رہے اور میں نے ڈالی بہت مضبوط ہے, ڈالی کو اتنے میں تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے, ایک سفید اور ایک کالا, اور وہ اپنی چوچ سے ڈالی کو کاٹنے لگے. وہ سفید والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے, وہ کالا والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے, وہ سفید والا بھی کاٹ رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اب تو نیچے گرنا ہے یا اوپر جانا, یا تو ان کا ڈالی کاٹنے سے پہلے میں اوپر چلا جاؤں تو کون ہے؟ شیر. اور اگر یہ ڈالی کٹ گئی تو آٹومیٹک نیچے ڈھاک سے گروں گا تو کون ہے؟ سانپ. کہتے ہیں بس آنکھ کھل گئی. بولو آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں آنکھ کھلی, ایسا زور کی چیخ مارا میں اور دوڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ میرے کو راستے میں ہی مل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا خواب نہیں, یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. بولے یہ ہماری اب جو بات سنیں گے نا ہمارا دل, ہمارا بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں, بولو یہ زندگی کی حقیقت ہے, اور صحیح میں زندگی کی حقیقت ہے. کہا وہ جو پیچھے شیر دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ تھا جو ہم سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کب پکڑ لو, بس اللہ کا حکم آئے گا پکڑ لوں گا. اور سچ بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بولو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے آ رہا ہے, جس کو اللہ نے بڑے پیارے اچھے انداز میں فرمایا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وقت تیرا قریب ہے. تو کہا وہ شیر نہیں ہے. پورا مجمع بولے کون ہے وہ؟ موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے. اور جب اوپر والا کہے گا پکڑ لے, ایسا پکڑے گا موت ایسی آئے گی, ایک سیکنڈ آگے نہیں. بولو ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں موت کے فرشتے کو کہوں گا آ گیا, اس کا ٹائم آ گیا, چاہے کورونا ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا, کووڈ ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ زندگی اور موت کسی بیماری کے حوالے نہیں ہے. کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے. ایک سیکنڈ آگے نہیں, بولو ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو کہا وہ شیر نہیں. پورا مجمع بولو وہ کون تھا؟ تو کہا حضرت عیسیٰ وہ اندر اژدہا. تو بولے وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی.
وہ ازدا نہیں تھا، وہ قبر تھی، کیونکہ قبر اگر پہنچا اور حضرت عیسیٰ فرماتے میری بات نہیں مانا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، ہم کہیں گے مصطفیٰ کی بات نہیں مانا، تو منہ کھول کے تیار ہے۔ قبر میں سانپ اور آگ، بولو دونوں چیز، سانپ اور قبر میں ہے، بولو سانپ بھی ہے اور آگ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد قبر کی آگ ہے جو صبح بھی بھڑکائی جائے گی اور شام کو بھی جہنم کی آگ کو قبر میں بھڑکایا جائے گا۔ اور میرے دوستو جانا ہے نا قبر میں، تو جانا کہ نہیں جانا؟ تو وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے، کون؟ سانپ۔ اور باہر کون منہ کھول کے بیٹھا ہے؟ موت کا فرشتہ۔ مطلب ہم تو ایسے سچویشن میں سینسیٹیو بولتے، ایک دم کرٹیکل پوزیشن میں ہے کہ ادھر دیکھو تو موت کا فرشتہ ہے، اور یہاں موبائل موبائل موبائل، تو وہ قبر کا عذاب بھی تیار ہے۔ تو وہ جو تھا کہتے اللہ کے نبی، لیکن میں وہ ڈالی پر میں بہت مضبوط تھا، اور ڈالی پر میں تھکا ہوا تھا، لیکن دو پرندے آ گئے، ایک سفید اور ایک کالا۔ وہ کیا تھا؟ کہا وہ سفید پرندہ دن تھا اور کالا پرندہ رات تھی۔ سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات، یعنی ہمارا دن اور رات ہماری عمر کو کاٹے جا رہا ہے، کاٹے جا رہا ہے، کاٹے جا رہا ہے۔ کتنے فاسٹ جاتے ہیں ہمارے دن اور رات۔ ابھی گئی جمعہ کو ایسا کہیں گے، ابھی گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا، واپس جمعہ آ گئی، پھر آئندہ جمعہ کو میں کہوں گا ارے ٹوپی والا میں گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا، واپس جمعہ آ گئی۔ وہ کچھ نہیں ہے، وہ سفید پرندہ اور کالا پرندہ میرے طرف میں دن بھی آتا ہے رات بھی آتی، دن بھی آتا رات بھی آتی، اور ہماری عمر کو گھٹاتے جاتی ہے۔ جس دن یہ کاٹنا پورا ہوگا، وہ شیر حملہ کرے گا، پھینک دے گا نیچے، قبر میں سانپ منہ کھول کر تیار بیٹھا ہوگا۔ میرے پیارو، یہ سب بولو نا، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا جا کے سب کو یہ خواب سنا دینا، یہ خواب نہیں ہے، یہ ہم سب کی زندگی کی حقیقت ہے۔ بتاؤ یہ ہے کہ نہیں ہماری زندگی کی حقیقت؟ اور ہم کوئی زندگی میں کیا کرنا؟ ابھی جو ٹینشن ہمارے اوپر ہے نا، کل سے جو ٹینشن ہمارے اوپر آیا، ماسک کا پروگرام بن رہا ہے کہ ماسک لگانا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، وہ سب باتیں ہم کو نہیں معلوم، لیکن میرے پیارو اس وقت میں سب سے بڑا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے آج سے؟ یعنی ہم کو، ہمارا نام تو ہے، بولو کیا؟ مسلمان۔ سب مل کے کام آج ایک ارادہ کر لے، جتنا ہو سکے آگے بڑھتے جائیں۔ میرے نبی جو کہیں گے وہ کروں گا، اور میرے نبی جس سے روکیں گے۔ میرے دوستو یہ شیطان بہت ڈینجر ہے، بولو شیطان۔ کتنی مرتبہ ہم کو سمجھاتا تو دین کے کام میں لگا ہے، لیکن ہم کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ضروری کام چھڑا کر ہم کو غیر ضروری کام کے اندر رکھ دیا۔ ایک ضروری کام ہمارے سامنے آیا تھا، اس سے چھڑا دیا، اور غیر ضروری کام جو تھا اس میں ہم نے رکھ دیا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم بڑے بڑے جلسے جلوس کرتے گئے، اور جلسے جلوس میں ہمارے ہزاروں روپے خرچ ہوتے گئے، حالانکہ اس وقت ہمارے سامنے کوئی غریب بھی ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، ارے کسی کے گھر میں کھانا ہوگا، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا، اور ہم بڑے بڑے جلوس کرتے، اور ہم سمجھتے یہ بھی دین کا کام ہے۔ اور شیطان مسکرا کر کہتا ہے ایسا دھوکہ دیا، ضروری کام سے ہٹا کے غیر ضروری کام میں تجھے داخل کر دیا۔ اب قیامت میں یہ غریب مسکین یتیم بیوہ کا جواب دینا، اور جلسے جلوس میں جو تو نے پیسہ خرچ کیا اس کا بھی قیامت میں جواب دینا۔ میرے بھائیوں، کاش آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس وقت سب سے بڑی چیزیں ہم اپنے کام میں لگے۔ کون کون تیار ہے ہمارے کام میں لگیں گے؟ اور کام کیا ہے وہ آپ کو بتایا کہ ہمارے نبی جو کہے وہ، اور ہمارے نبی جس سے روکے اس سے کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہم لوگ؟ ہمارے نبی جو کہے، ٹاپ سے باٹم، اے سے زیڈ، الف سے یا، جو نبی کہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے، بولو کیا کرنا؟ سماج کو مت دیکھو، سوسائٹی کو مت دیکھو۔ آج ہمارے یہاں جو شادی بیاہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیر، اور کیا بولے گا معلوم؟ نا مول صاحب تھوڑا تو کرنا پڑے، کیوں؟ نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ تو کمینہ ناک اتنی بڑی کائے کو رکھا ہے؟ اتنی بڑی ناک رکھتا کائے کو ہے؟ اچھا تم کتنے بھی لاکھوں کروڑوں کی شادی کرو، کچھ تو ملیں گے، کھانے میں مزہ نہیں تھا۔ اور کیا میں گیا تو میرے کو برابر پوچھا بھی نہیں۔ اور میرے پیاروں، قاعدہ ہے، سب کو راضی نہیں کر سکتے، رب کو راضی کر سکتے۔
سب کو راضی کرنا چھوڑ دو، کس کو راضی کرو؟ اور معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور تو کتنا پیارا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی روتا ہے، بھائی حقیقت میں روتا ہے، آپ کے سامنے رویا اور آپ کو ایسا لگا کہ حقیقت میں رویا، آپ نے جیب سے 1000 روپیہ نکال کے دے دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو رونا نہیں آتا مگر ڈھونگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈھونگ کرتے، خالی خالی کا ایسا رونے والا منہ بناتے ہیں، تو ہم باہر جا کر کہتے ہیں نالائق کمبخت ڈھونگی میرے کو دھوکہ دیتا ہے، رونا وونا آتا نہیں ہے نہ ڈھونگ کرتا۔ اللہ کا دربار، بول دو سبحان اللہ، بولو جلدی بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا دربار کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مانگنا مجھ سے مانگ، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی، مانگنا میرا بندہ مانگ۔ ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا، اللہ فرماتے ابکو، رو اور میرے سامنے مانگ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول اللہ کہتے رو، لیکن میرے کو تو دعا میں رونا ہی نہیں آتا، میں بہت کوشش کرتا لیکن میرے کو رونا نہیں آتا۔ ہمارے نبی ساتھ میں فوراً کہا، میرا اللہ کہتا ہے ابکو فإن لم تبکو فتباکو، میرا اللہ کہتا ہے رو، رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت تو بنا لے، یعنی جس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکٹنگ، ڈھونگ، لیکن اللہ کہتا ہے وہ کر لے۔ اچھا اور پھر کیا کہا معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، اب سب عمل کریں گے، بولو کریں گے، ہم سب کی 2 ویلر یا 3 ویلر یا 4 ویلر باہر پارک ہوگی، اکثر لوگ بائک پر آئے ہوں گے، ایکٹیوا پہ آئے ہوں گے، کیا کرنے کا معلوم؟ جب ہم اپنی سواری سٹارٹ کریں نا، بائک سٹارٹ کریں نا، جو دعا پڑھنے کا وہ تو آپ پڑھتے ہوں گے، آسمان کی طرف دیکھ کر وہ دعا پڑھ لو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ، جیسا آسمان کی طرف دیکھ کر ہم مسکراتے نا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او میرا بندے کو دیکھو، میرے کو دیکھ کے مسکراتا، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں 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 اللہ یہ بندہ تیرے کو دیکھ کے مسکراتا، کہا اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے میں ہی معاف کروں گا، فرشتوں گواہ رہو میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ ایسا اللہ کہاں ملے گا میرے پیاروں؟ وقت ہے آپ، وقت ہے نا، ہے کہ ختم ہو گیا وقت؟ خالی 5 منٹ ہے، تھوڑے 5 منٹ اور لے لیتا ہوں ذرا، کام بہت کام کی بات ہے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا آپ نے؟ بہت جلدی بتا رہا ہوں، بولو نا مولانا۔ ان کی آج بھی فتوے کی کتاب ہے منا بھائی، فتاوی عالمگیری، اور یہ کتاب انہوں نے تیار کی 500 مفتیوں کے پاس چیک کروانے کے بعد، کیونکہ وہ خود بادشاہ تھے، سارے مفتیوں کو جمع کر دیا، 500 مفتی جمع ہوئے اور اس کے بعد میں کتاب تیار ہوئی عربی زبان میں، اس لیے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بولو کیا نام ہے؟ فتاوی عالمگیری، اس کا کچھ اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، بہت پیاری کتاب ہے فتاوی عالمگیری۔ تو یہ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اورنگزیب بھی کہتے ہیں اور ان کو ہم لوگ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، سننا بادشاہ تھے۔ ان کا ایک دوست تھا، بولے ان کا ایک دوست تھا، ان کا دوست ایک مرتبہ آیا اور آ کر کہا کہ آپ بادشاہ ہیں نا؟ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کا فضل ہے میں بادشاہ ہوں۔ کہا آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا؟ کہتے میرا قانون ہے نہ دھوکہ دینا نہ دھوکہ لینا، نہ ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ کسی کا دھوکہ۔ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ میں آپ کو دھوکہ دوں گا، دوست کہہ رہا ہے میں آپ کو دھوکہ دوں گا۔ تو کہا اگر تو نے میرے کو دھوکہ دے دیا تو جو مانگے گا دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ دوست چلا گیا۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب فقیروں کو جمع کیا اور ان کو اناج بانٹا جا رہا ہے، فوڈ پیکٹ ان کو بانٹا جا رہا ہے، پکا ہوا کھانا دیا جا رہا۔ یہ ان کا دوست ہے نا، پورا فقیر بن کے، پورا فقیر بن کے تھوڑا چہرے کو ادھر ادھر کر کے آ کے وہ لائن میں آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے وہ لائن میں مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کھڑے ہو، کھڑا ہوا، کہا جا، پہچان گیا۔ تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا، سمجھ گیا کہ میں دھوکہ نہیں دے سکا۔ کچھ زمانہ گزر گیا، مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا میرے کو فوج میں جوانوں کی ضرورت ہے، جتنے جوان ہو اپنا اپنا فارم، اس زمانے میں جو بھی اپلیکیشن ہوگا، اور سب لائن میں کھڑے ہو جائے اور فوجی لباس پہن کر آئے۔ یہ بھی فوجی لباس پہن کر اور بالکل مونچھ وونچھ بھی ایسی اور ایک دم ہٹا کٹا بن کے۔ جیسے مولانا عالمگیر اس کے قریب آئے نا، کہا جا واپس جا۔ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ بار بار پکڑ لے تو آنے جانے کا کرایہ تو دے دو، آتا ہوں دور سے۔ تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے پہلے والا کرایہ بھی دے دیا، ابھی والا کرایہ۔ یہ بہت لمبا واقعہ، میں شارٹ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے، بولو کہاں جا رہے؟ سفر پہ جا رہے۔ تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ پانی کے ڈرم لے کے جا رہے، پانی کے ڈرم لے کے آ رہے، بوٹلیں لے کے جا رہے، بوٹلیں لے کر آ رہے، مشکیزیں لے کے جا رہے، مشکیز۔ تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑا کیا، کیا کہا یہ 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک اللہ کے ولی بیٹھے،
بہت بڑے اللہ کے ولی بیٹھے جو زبان سے بولتے ہو جاتا ہے، اور نماز روزہ حج، نماز روزہ کرتے. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ اللہ کے ولی تھے، کہا میرے کو بھی ملنا ان سے. کہا یہ پانی، کہا یہ پانی ہم جا کے ان کے پاس پڑواتے. یہ لوگ جو جا رہے وہ پڑوانے جا رہے، اور جو آ رہے وہ پڑوا کے آ رہے، اور جیسے بھی بیمار کو پلاؤ ماشاءاللہ اس کو شفا ہو جاتی ہے. شفا دینے والا تو کون ہے؟ اللہ. تو مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جذبہ پیدا ہوا کہ ارے جب ہم آئے ہیں تو ہم ہمارے علاقے کے ولی کو ہم کیوں نہیں ملے. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بڑے فوجی کو کہا جا کے وہ اللہ والے کو کہو بادشاہ آئے ہیں. کون آئے؟ بادشاہ آئے. تو دو فوجی گئے، جا کر کہا کہ لمبی لائن ہے، بادشاہ لائن میں کھڑے نہیں رہیں گے، چلچلاتی گرمی دھوپ ہے، آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس. تو اللہ کے ولی نے یوں سر اٹھایا، کہا ہمارے یہاں غریب اور بادشاہ برابر ہے، ان کو کہو ملاقات کرنا ہے تو لائن میں آئے، باقی بیچ میں سے کوئی گنجائش نہیں. وہ دونوں فوجی نے آ کر کہا وہ تو ایسا کہہ رہے، تو کھڑے ہو جاؤ لائن میں. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ لائن میں کھڑے رہے یہاں تک کہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس کی باتوں کو سنا، اس کی نصیحتوں کو سنا، سنتے گئے ساری باتیں سنتے گئے. پھر مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کو کوئی ہدیہ دو؟ تو کہا لات ماروں گا تمہاری ہدیہ کو، لات ماروں گا. ہم دین کے واسطے بیٹھے، دنیا کے واسطے نہیں بیٹھے. تو مولانا عالمگیر نے معافی مانگی، جانے لگے. جب دروازے پر پہنچے تو انہوں نے آواز دی آؤ ادھر آؤ. ہاں کھا گئے دھوکہ، میں وہی ہوں جو پہلے فقیر بن کے آیا پکڑ لیا تھا، پھر فوجی بن کے آیا پکڑ لیا، میں وہی ہوں. مولانا عالمگیر کہتے کھا گیا دھوکہ، صحیح میں دھوکہ کھا گیا، کیونکہ کتنے زمانے سے تو نے محنت کی ہوگی کہ اتنی بڑی جماعت تیار ہوئی ہے، میں کھا گیا، دھوکہ کھا گیا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور کیا مانگتا ہو؟ تمہارے سر پہ جو تاج ہے وہ دے دو، کیونکہ تمہارے سر پر جو تاج ہے اس میں بڑے بڑے ہیرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہیرے پورے ملک میں کہیں نہیں ملیں گے. تو میں تو شرط جیت گیا کہ میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا. مولانا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں ہار گیا. اپنا تاج اٹھایا اور دیا اس کو اور جانے لگے. تو انہوں نے بلایا، کہا ادھر آؤ، اور رو کر کہنے لگا تاج لے کے جاؤ تمہارا. کہا رہے تو اس کے واسطے تو تھا، تجھے پیسے چاہیے تھے اس لیے، اور میں نے تو اپنا تاج دے دیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. کہا میں نے صرف ڈھونگ کیا اور میں نے میرے مصطفیٰ جیسے کپڑے پہن لیے، میرے مصطفیٰ کی باتیں شروع کر دی، میں نے قرآن شروع کر دیا، میں نے اپنا بال، اپنا رہن سہن میرے نبی کی طرح بنا دیا. حالانکہ میں دھوکے باز تھا، میں دھوکہ دیتا تھا. لیکن جو مصطفیٰ کی نقل کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بادشاہ کا تاج دے دیتا ہے. جو مصطفیٰ کی کاپی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بادشاہ کا تاج دیتا ہے. اگر حقیقت میں غلام بن جاؤں مصطفیٰ کا تو اللہ قیامت اور آخرت میں مجھے کیا عطا کرے گا؟ کہا لے جائیے تاج کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور آج سے کوئی دوستی کی بھی ضرورت نہیں. اب میرا کوئی دوست نہیں. اب اگر میرا کوئی ہے تو صرف میرا کون ہے؟ اللہ ہے، اور مدینے والے مصطفیٰ ہے. تو میرے دوستو اللہ اور رسول کے یہاں تو کوئی کاپی کرے نا تو بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اصل کرے تو جنت ہی جنت قدموں میں آ جاتی ہے. تو چلو کون تیار ہے بھائی؟ آج ہم کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے نا کہ اللہ بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی. پورا مجمع کہے گا انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور بلندہ انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر دو، بولو آج کی جمعہ، بولو آج کی جمعہ، موت کی شام ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. میرے دوستو سفید پرندہ کالا پرندہ ہمارے ساتھ ہے، دن رات. ہم سمجھتے دن رات بہت جلدی جا رہے ہیں، نہیں، ہم موت کے قریب بہت جلدی جا رہے ہیں. موت کا فرشتہ تیار ہے، قبر میں سانپ منہ کھولے تیار ہے. بچنا ہے تو نماز کے سوا کوئی پیارا راستہ نہیں ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ٹوپی والا مسجد والے میں ہمارے امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا، اور میرا بیٹا، کیا نام بیٹا تیرا؟ شعیب. شادی ہوئی؟ کم وقت شادی نہیں کرتا منا بھائی، اس کو کہیں لے کے جاؤ تمہارے سنگرام پورہ میں. جب میں ٹوپی والا میں آتا ہوں اس کو پوچھتا ہوں تو بتا شادی ہے. دیکھ یونس بھی تیار ہو گیا ہمارا، ماشاءاللہ. اب معلوم نہیں رہے گا ہمارے ساتھ کہ چھوڑ دے گا ہم کو. خیر تو دیکھو ہم ٹوپی والا مسجد والے اس وقت بہت خوش نصیب ہیں. ہمارے پاس دو تقاضے آئے ہیں، ایک للہ والا اور ایک زکوٰۃ والا. اللہ کرے کہ اللہ ہم کو اس میں آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو ہمارے یہاں قاری ولی اللہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا یوسف صاحب آئے. یہ آپ کو معلوم ہے ہمارے باپو نگر سب نے دیکھا ہے؟ ہاں بولو دیکھا ہے. وہاں مسجد ہے ماشاءاللہ، جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت 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 بھیڑ ہوتی ہے. یعنی کبھی مسجد اتنی فل ہوتی ہے کہ وہاں جانے کا آدمی سوچتا ہے وہ مسجد میں کھڑکی دروازے سب
ٹوٹ گئے میرے پیاروں، ٹوٹ گئے۔ اگر آج میرے گھر کا کھڑکی کو میں کھولوں اور وہ ایسے لٹک جائے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے دروازے کھڑکی کے واسطے پریشان، اللہ کے گھر کا دروازہ لٹکا ہوا ہے، زنگ کھایا ہوا ہے، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ کیا اللہ کا گھر ہمارا گھر نہیں ہے میرے پیاروں؟ اور کیا اللہ کے گھر کو دیں گے تو ہمارا اللہ گھر نہیں بنائے گا؟ تو وہ للہ رقم، اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں چلے گی۔ اور الحمدللہ ہمارے قاری ولی اللہ مولانا یوسف صاحب جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، میرے بہت پیارے دوست بھی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت محنتیں کی۔ اب یعنی تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے کا بجٹ تھا، انہوں نے بیچارے دروازے جا کر اللہ کے دروازے کی محنت کی۔ اب 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے میرے دوستوں، لیکن اس میں زکوٰۃ کا پیسہ بولو نہیں چلے گا للہ۔ اور ایک ہمارے بہت پیارے بیٹے آئے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کلکتہ سے آئے ہیں، اور میں خود گیا ہوں وہاں کلکتہ میں نے وہاں کے جو بچوں کو دیکھا میرے دوستوں، وہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، بولو نا اللہ کی قسم بولو، وہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، وہ مدینے کے مہمان ہیں میرے دوستوں۔ یہ دیکھو یہ ہمارے بیٹے بیٹھے ہیں، یہ کلکتہ سے آئے ہیں، حالانکہ آئے تو میں ان کو بہت ڈانٹا بھی، اس کی معافی چاہتا ہوں میں، لیکن میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ بچوں کے لیے کھانے کا معاملہ، پینے کا معاملہ، ان کے کپڑے گندے، ان کے کپڑے میلے، ان کے کپڑے پھٹے۔ میرے دوستوں ہر بچہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو میں بس یہاں پر کھڑا ہوں، 5 منٹ اور کھڑا رہوں گا آپ کے سامنے۔ کوئی للہ دینے والا بھی میرے پاس آوے جو باپو نگر میں جائے گا، کوئی زکوٰۃ دینے والا بھی آوے، وہ انشاءاللہ یہ کلکتہ پہنچ جائے گا۔ دونوں کے ذمہ دار یہاں پر موجود ہے۔ اللہ ہمارے حاجی عثمان کو بہت اچھا رکھے۔ یہ للہ کا آیا ہے بھائی، ایک آدمی للہ کے لیے کھڑے ہو جا، الماس بیٹا تم للہ کے لیے کھڑے ہو جا، باپو نگر باقی زکوٰۃ کا رقم میں۔ تو ہمارے حاجی عثمان کو اللہ اچھا رکھے، 200 روپیہ للہ اور 500 روپیہ زکوٰۃ کے دیے۔